ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ اور شافعی، یہ ظاہر ہے ہمارے وہ جلیل القدر دو امام ہیں جنہوں نے قانون کی تشریحات کی ہیں، یعنی شریعت کو سوسائٹی سے اور مسلمانوں کے اعمال سے متعلق کیا ہے، اور اس طریقے سے ایک بڑا قانون اپنی روایت کے طور پر مسلمانوں کو دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو جب شریعت دی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخ متعین کر دیا ہے، چند احکام بتا دیے ہیں کہ اب اس رخ پر تم نے اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو چلانا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر مسلمانوں نے اپنی ریاست کے لیے، اپنے نظم حکومت کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے جو قانون بنایا، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، وہ ان دو بڑی شخصیات کی نسبتی سے بالعموم زیر بحث آتا ہے۔ یہ گویا یہ علامت ہے ان کی۔ اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ اور شافعی، بخاری و مسلم ہمارے ہاں جو روایت کا جتنا ذخیرہ ہے، جس میں رسول اللہ کی نسبت سے باتیں بیان کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر، یہ قرآن بھی ہمیں پیغمبری سے ملا ہے، پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے یا کی ہے یا کسی چیز کی تصویب کی ہے تو وہ پورا تاریخی ریکارڈ لوگوں نے محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں جو نمائندہ چیزیں ہیں جن کو علامت کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، وہ بخاری و مسلم ہے۔ ابو حنیفہ اور شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی، یعنی جب فلسفیانہ بحثیں مسلمانوں میں دوسری صدی کے خاتمے پر پیدا ہونا شروع ہوئیں، ظاہر ہے کہ اس میں بڑا کردار یونانی اور ہندی فلسفوں کی آمیزش سے ہوا۔ اس میں جو سوالات پیدا ہوئے ان کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے اندر ایک علم پیدا ہوا، اس کو علم کلام کہتے ہیں، یعنی جس میں گویا دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، پیغمبر کو ہم کیسے مانتے ہیں، اس کے استدلال کی نوعیت کیا ہے، ان چیزوں کو باقاعدہ ایک علم کے طور پر ترتیب دیا گیا۔ جیسے فقہ میں قانون زیر بحث آتا ہے تو علم کلام میں عقائد زیر بحث آتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں۔ اس میں جن لوگوں نے غیر معمولی حیثیت حاصل کی وہ یہ امام اشعری اور ماتریدی ہیں، اور بھی ہیں، یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بخاری و مسلم انتخاب کی جگہ پر ہیں، یہ بھی، اور جنید و شبلی۔ پھر تصوف آیا، اس میں وہ لوگ آئے جنہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ہم بھی ایک مذہبی تجربے سے گزرتے ہیں، ہم پر بھی کچھ احوال آتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا حقائق معلوم ہوئے ہیں، اس سے ہمارے یہاں تصوف کی روایت قائم ہوئی۔ اس کے جو سب سے پہلے بڑے لوگ ہیں وہ جنید و شبلی ہیں، وہ بھی گویا نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام میں نے گنوا دیے ہیں اس لیے تاکہ جتنا علم بھی مسلمانوں کے ہاں جس نام سے پیدا ہوا ہے، فقہ کے نام سے ہے، حدیث کے نام سے ہے، علم کلام کے عنوان سے ہے یا تصوف کے عنوان سے ہے، یہی مسلمانوں کے سارے علم کے عنوانات ہیں۔ اور اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے کہ ابو حنیفہ اور شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی، سب پر اس کی حکومت قائم ہے، یعنی کوئی بھی اس سے باہر کھڑا ہو کر اب کوئی چیز دین کے نام پر نہیں دے سکتا، اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ وہ کسے باشد، وہ بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، ان کی عزت اپنی جگہ، لیکن ان کی بھی ہر بات کو اس کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اگر قرآن اس کو قبول کرتا ہے تو قبول کر لی جائے گی، اگر قبول نہیں کرتا تو نہیں قبول کی جائے گی۔